أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ کتاب انقلاب میں سے سورہ البقرہ آیت نمبر 155۔ اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے ایک ایک حرف کے معنی کو یاد کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، واو معنی اور، لام کے معنی البتہ، نبلوَنَّ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے نون تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ ابتلا سے لَنَبْلُوَنَّ لام تاکید نون ثقیلہ، یعنی ضرور بضرور آزمائیں گے، کم تمہیں، بشیئن ساتھ کسی چیز کے، چھوٹی ہو یا بڑی، بشیئن من الخوف، من معنی سے، خوف کہتے ہیں ڈر کو، والجوع واو معنی اور الجوع اس کے معنی ہیں بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ واو معنی اور، نقص کمی کو، کم کرنے کو، من الاموال من معنی سے، اموال مال کی جمع ہے مالوں، والانفس جانوں، والثمرات اور پھلوں، وبشر الصابرین واو معنی اور، بشر یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے خوشخبری سنائیے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل امر کا، حکم دیا جا رہا ہے کہ بشر خوشخبری سنا دو، الصابرین صابر کی جمع ہے، اسم فاعل مراد ہیں صبر کرنے والے۔ اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر کے ساتھ، بھوک کے ذریعے، مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوبصورت پیغام ہے اللہ جل مجدہ کے اس پاک کلام کا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے لیے زمین میں طرح طرح کے سامان رکھنے والا۔ اب اس نے انسان کو سب سے پہلے جب وجود عطا کیا تو میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا۔ اب جنت کیا ہے؟ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جو چاہو گے جیسا چاہو گے ملے گا۔ اب پروردگار عالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنا کر اس میں اپنی روح پھونک کر پھر ان سے ان کے جوڑے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں رکھا، اور اس جنت میں دونوں کو حکم دیا گیا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا،
اے آدم اور حوا، دیکھ رہے ہو میں نے تمہارے لیے کیسے طرح طرح کے انعامات رکھے ہیں، ہر طرح کی لذتیں یہاں جمع کر دی ہیں، ہر طرح کے آرام کے سامان کثرت سے یہاں سجا دیے گئے، جہاں سے چاہو، جیسے چاہو، جب چاہو، جتنا چاہو، جو چاہو خوب کھاؤ پیو۔ لیکن آزمائش رکھ دی کہ یہ ایک مخصوص درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اور جب وہ چلے گئے تو پروردگار عالمین نے چونکہ کرۂ ارض انسان کو آزمانے کے لیے اسے وجود عطا کیا، اپنے بے پناہ عالمین میں سے رب العالمین ہے، ما یعلم جنود ربک الا ہو کے مطابق وہ خود جانتا ہے کہ اس نے کتنے عالم بنائے ہیں، کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، کس کس کے لیے کیا کیا انجام رکھا ہے، کس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ لیکن جب اس نے انسان کو وجود دینے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور اس نائب کو بنانے کے بعد اسے جہاں ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، وہ سارے انعامات اللہ نے انہیں صرف دکھائے نہیں، انہیں استعمال میں لانے، ان سے مستفید ہونے کی انہیں مہلت عطا کر دی گئی، تاکہ جب انہیں زمین پر نائب بنا کر اتارا جائے تو وہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ اے اولاد آدم، جنت کو تصوراتی خیال نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ملاؤں کی ایک اپنی وضع کردہ اصطلاح ہے کہ جنت ہوگی جہنم ہوگی، نہیں۔ پروردگار عالمین نے مجھے پیدا کرنے کے بعد اس میں رکھا ہے، میں نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس کی نعمتوں سے مستفید ہوا ہوں۔ اب جب آزمائش کے بعد ان کو زمین پر اتار کر ان کے لیے یہ کہا گیا کہ میں نیک اعمال بجا لانے والوں کو اس ٹھکانے میں لاؤں گا جہاں سے تمہیں اتارا گیا ہے، اب اس نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، ایسے انعامات جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، جن کی لذتوں کا ادراک انسان دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہے کہ میں اس کو حقیقی طور پر جان سکوں، این خیال است و محال است و جنوں، ممکن ہی نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جنت کی نعمتوں کا حقیقی تصور کر سکے، حقیقی معنوں میں ان کو جان سکے کہ وہ کس طرح کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے یہ جنت انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن اس میں لاؤں گا آزمانے کے بعد۔ آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کا کیا ارشاد ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کا یہ نظام محض اس لیے بنایا ہے کہ وہ انسان کو آزمائے۔ اب یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، اس آزمائش کے لیے ایک حقیقت کو ہمیں دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے اپنا دیدار اس جنت کے ساتھ لازم ٹھہرا دیا ہے۔ انسان کی دنیوی زندگی کی سب سے آخری، سب سے بڑی، سب سے کامیاب آرزو یہ ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کا دیدار کرے، اور اس نے اپنا وہ دیدار اہل جنت کے لیے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کسی نے بھی یہ آرزو کی کہ میں اللہ کو دیکھوں، اللہ نے انکار فرما دیا کہ نہیں، میرا یہ دیدار تمہیں عام جنت میں نصیب ہوگا۔
ہم قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، کہ اے اللہ کے کلیم ہم تو اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کو علانیہ دیکھ نہ لیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور پر آ گئے اور پروردگار عالمین سے فرمانے لگے کہ اے اللہ یہ تجھے دیکھنے آئے ہیں۔ تو ایک کڑک پیدا ہوئی جس کی بنا پر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، اور وہ لوگ بے ہوش ہو کر ایک طرف جا گرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اسی طرح خود اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی کہ رب آرنی انظر الیک، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ایک تجلی آئی، موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے، پہاڑ اپنی جگہ پر نہ رہ سکا۔ تو پروردگار عالمین جس نے انسان کو دنیا میں اپنی نیابت کے اعزاز کے ساتھ اتارا ہے، اس کا انجام کار یہ رکھا ہے کہ یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے۔ جب تک یہ سیارے اپنی کشش ثقل کے مطابق اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اس وقت تک یہ زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے۔ لیکن ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، قیامت کا جو عظیم زلزلہ برپا ہوگا، یہ تمام تر سیارے اپنی کشش ثقل کھو دیں گے اور ان کے ٹکرانے سے کیسی آوازیں پیدا ہوں گی، ہم تو بادل کی زوردار گرج کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے قیامت میں جب یہ بڑے بڑے سیارے جن کی بدولت زمین اور آسمان اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، یہ جب ٹکرائیں گے، اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ منظر جب آئے گا کہ جب زمین ہلا ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی روئی کے گال بن کر اڑ رہے ہوں گے، تو اس کے بعد رب کریم ایک میدان قائم کرے گا جس میں تمام اولاد آدم کو دوبارہ اٹھا کر، کچھ مشکل نہیں، مشکل تو اس کے لیے ہو جس نے پہلی بار بنایا نہ ہو۔ اے انسان، کبھی تو نے سوچا کہ جو تمہیں پانی کے ایک ذلیل قطرے سے اس طرح وجود میں لایا، تیرا نام و نشان تک نہ تھا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کیا کبھی تو نے بیٹھ کر یہ سوچنے کی کوشش کی کہ پانی کا وہ ذلیل سا قطرہ اور تو اس میں مخفی، تیرے یہ نقوش، تیرا یہ وجود اس کے اندر موجود ہے؟ وہ رب جو انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اب تو یہ وجود ہے، یہ زمین میں جائے گا، گلے سڑے گا، اس کائنات کی وسعتوں میں ہی رہے گا، کہاں جانا ہے اس نے؟ اور جس نے زمین و آسمان کا نظام قائم کر رکھا ہے، اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کاش کہ انسان کبھی بیٹھ کر اپنے وجود پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالے تو اسے رب کو پا لینا کچھ مشکل نہیں لگتا، بڑی آسانی سے وہ رب تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر سکتا ہے۔ تو اس رب کائنات نے جب ایک وقت مقرر رکھا ہے اور اس کے بعد اس نے انسان کو اپنی جنت دینی ہے، تو وہ فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا۔ اے لوگوں، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں جنت ایک پلیٹ میں رکھ کر دے دیں گے، مفت میں دے دیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے،
ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انسان جس کو ہم نے عدم سے وجود بخشا، کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنے جانور آباد کیے گئے ان میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے بچے کو چلنے میں اتنی دیر لگتی ہو جتنی انسان کے بچے کو لگتی ہے، سال، 1.5 سال، 2 سال، بعض اس سے بھی زیادہ۔ یہ کیوں؟ تاکہ اسے یاد رہے کہ میں کن مراحل سے اس طاقت کا مالک بنا ہوں، میں کن مراحل سے گزر کر یہ وجود رکھنے والا، یہ شکل و صورت رکھنے والا، یہ نعمتیں رکھنے والا انسان بنا ہوں۔ اور پھر جو جو وقت گزرتا ہے پھر وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جتنی زیادہ عمر ملتی چلی جاتی ہے اتنا انسان گھٹتا چلا جاتا ہے، اس کی طاقت اس سے سلب کر لی جاتی ہے، پھر وہ اسی وہن کی طرف، اسی کمزوری کی طرف جاتا ہے جو دنیا میں آتے ہوئے اس کو پیش آئی تھی۔ تو فرمایا کہ جب میں نے اس کائنات میں تیرے لیے یہ ساری نعمتیں رکھیں اور انجام کار تجھے میں نے اپنی جنت کا مالک بنانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے میں نے تجھے آزمانا ہے، اور اس آزمائش کے لیے ایک بات قرآن و سنت کی روشنی میں اور بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زیادہ مرتبہ پاتا ہے، زیادہ عزت پاتا ہے، زیادہ اکرام پاتا ہے، زیادہ قرب پاتا ہے، اس کو آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ یاد کرنے کی کوشش کی کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انسانیت کا زیور ہیں، جو انسانیت کا خلاصہ ہیں، جو اولاد آدم کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جتنا میں آزمایا گیا ہوں مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اتنا نہیں آزمایا گیا۔ ہر نبی آزمائش سے گزرا، کسی کے سر پر آرا چلایا گیا، کسی کو دیگ میں ڈال کر بھون دیا گیا، کسی کے لیے طرح طرح کی اذیتیں اور مصائب و آلام کے پہاڑ کھڑے کیے گئے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن آزمائشوں سے میں گزرا ہوں مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی رسول اتنی آزمائشوں سے نہیں گزرا۔ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یاد رکھو ہم نے تمہیں آزما کر لینا ہے، ٹھوک بجا کر لینا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، فرمایا کہ ہم نے یہ جو تمہیں عملی زندگی دی ہے اس میں تم طرح طرح کی آزمائشوں سے گزار کر، آزما کر پھر اس مقام کی طرف آؤ گے کہ میں نے تمہیں کن انعامات سے نوازنا ہے، اور دنیاوی زندگی میں یہ مصائب، یہ آلام، یہ آزمائشیں کیا ہیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کوئی وقت تم پر وہ آئے گا کہ تم پر ڈر کی ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، لیکن مستقل نہیں ہوگی، آزمانے کے لیے ہوگی۔ تم پر ایک ایسی کیفیت بھی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں بھوک سے گزارا جائے، کئی روز تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ ایک آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے تمہیں جو مال دے رکھے ہیں ان میں کمی کر دی جائے، تمہیں جو پھل دے رکھے ہیں، پھلوں سے مراد علماء نے یہاں اولاد بھی لی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات آتے ہیں کہ ان کی اولاد چھوٹی عمر میں ان سے جدا کر دی جاتی ہے۔ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں اٹھا لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے تھے
تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہیں۔ تو دنیاوی زندگی ہے، اس میں جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے اس ایمان کا صلہ میں نے جنت رکھا ہے، لیکن اس جنت میں جانے سے پہلے تجھے آزماؤں گا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، طرح طرح کے مصائب اور امتحانات سے گزرتا ہے، طرح طرح کی مشکلات اسے قدم قدم پر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان پر یہ واضح کیا ہے کہ میں نے تمہیں یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ آزمانے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر محض اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں نعمتیں دی جائیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس کھیتی میں جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے کہا نا کہ دنیا کھیتی آخر سیتی خود حضرت فرماوے، یہ ہاں اس وچ بیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے، یہ بیجن ویلے کچھ نہ بیجیں موسم پیا گواویں، اگے فصل جو پکی ویکھیں رو رو پیا پچھتاویں۔ وہاں رونے اور پچھتانے سے پہلے اس حقیقت کو یاد کر لینا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی انسان کو آزمانے کے لیے ملی ہے، اور اس آزمائش میں سب سے بڑی بات کہ شیطان جن خواہشات کا انسان کو حریص بناتا ہے، معمولی فائدے کے لیے جن گناہوں کی لذتیں ان کے سامنے بڑی حسین و جمیل کر کے پیش کرتا ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنا، ان سے دور رہنا، ہر قدم پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا۔ تو فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں جانوں اولادوں میں پھلوں میں کمی کے ذریعے ہم آزمائیں گے۔ اور اس آزمانے کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنی جنت کے جوانوں کا جن کو سردار بنایا، انہیں وہ سرداری کس آزمائش سے گزر کر ملی۔ اگر عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو ان کی آزمائشیں بھی دیکھ لیجئے، اور ان کے شہزادے جو جنت کے جوانوں کے سردار بنائے گئے، وہ کربل کی سرزمین قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتاتی رہے گی کہ جنت کا سردار بننے کے لیے ان آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو رب کریم نے یہ فرما کر کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو فوقیت دیتے ہوئے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے جو ثابت قدمی کے ساتھ بڑھیں گے، فرمایا کہ ان کے لیے پھر خوشخبریاں ہی ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی کامرانیاں اور کامیابیاں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو ایسی سرخروئی نصیب ہوگی کہ وہ نازاں ہوں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار عرض کیا کہ وہ لوگ اس آزمائش میں گزرتے ہوئے اس کی راہ میں اپنا سر کٹاتے ہیں، انہیں اس سر کٹانے میں کتنی لذت آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر ان کا سر قلم ہو رہا ہوتا تھا، لیکن ان کی زبان پر نعرہ یہ ہوتا تھا کہ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پا گیا، میں کامیاب ہو گیا، مجھے کامیابی ملی۔ اور قیامت کے دن اللہ کی راہ میں دنیا میں سر کٹانے والا کہے گا کہ اے اللہ، اگر تو دنیا میں بھیجے اور 10 بار تیری راہ میں میرا سر کٹے تو میری سب سے بڑی آرزو جنت میں رہ کر بھی یہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا
کہ جب انسان ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، ان طرح طرح کے مصائب اور آلام سے اسے واسطہ پڑتا ہے اور وہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کر ان میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، صبر کا دامن سنبھالتا ہے، تو فرمایا کہ پھر ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور وہ خوشخبریاں کیا ہیں ان کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ یہاں پر ایک بار ترجمہ پھر یاد کر لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں مالوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پروردگار عالمین ہمیں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔